میرے آئیڈیا میں مجھے اگر کوئی اسلامک لٹریچر میں اگر کوئی نظر آتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل سے واپس آ کے تخت نشین ہوئے، اور اگر میں سیاست کے نظریے سے آج کی دنیا کو دیکھوں تو مجھے نیلسن منڈیلا نظر آتا ہے۔ اور آج اگر میں کسی حاضر وقت میں زمانہ حال میں کسی کی بات کروں تو مجھے معراج ملک صاحب جو ہے وہ نیلسن منڈیلا کے بعد ایک شخصیت ابھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور میں نے جو سپاس نامہ لکھا اس میں نے 4-5 چیزوں کو انقلاب میں تبدیل کیا ہے، اور 5 پڑاؤ جن میں 3 پڑاؤ جو ہے معراج ملک صاحب کراس کر چکے ہیں اور 2 کے اوپر محنت چلی ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ غور سے سنیں گے اس کو۔ تاریخ 8 ستمبر بروز سوموار دن کے 3 بجے جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ باب رقم ہوا، جس میں جموں کشمیر کے ممبر اسمبلی جناب معراج ملک صاحب، قانون ساز اسمبلی کے ممبر آف لیجسلیٹو جناب معراج ملک صاحب کو قانون کا ناجائز استعمال کر کے پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا، اور یہ دن جموں کشمیر کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر رقم ہوگا، کیونکہ جس انسان پہ یہ ایکٹ لگایا گیا وہ جموں کشمیر کی تاریخ بدلنے والا شخص ہے۔ اور اس میں نے نیلسن منڈیلا کا فوٹو جو ہے وہ بھی میں نے ایڈ کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیلسن منڈیلا۔ اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نیلسن منڈیلا 27 سال قید میں رہے، لیکن ان کا حوصلہ زندہ رہا اور انہوں نے قوم کی تقدیر بدلی۔ ان عظیم شخصیات نے ثابت کیا کہ ظلم وقتی ہوتا اور یہ صحیح ہے، سچ اور اصول ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ یہ اصول ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ باہر کے حالات، تنقید، مشکلات، یہ سب ہمیں توڑ سکتے ہیں، مگر اندر کی ہمت، یقین اور حوصلہ ہمیں بنا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اصلی طاقت باہر کی نہیں، آپ کے اندر کی ہے، اور جب انسان اندر سے جاگ جائے تو اس کی دنیا خود بدل جاتی ہے۔ عظیم تبدیلیاں ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہیں۔ جب کوئی تمہاری مدد کرے جبکہ وہ خود مشکلات سے گزر رہا ہو اور حالات سے لڑ رہا ہو، تو وہ انسان بھی اصل لیڈر، اصل رہنما اور اصل ہیرو ہوتا ہے۔ اور انقلاب کے جو 5 پڑاؤ ہیں جن کو میں نے بتایا کہ 5 پڑاؤ میں 3 پڑاؤ ایسے ہیں جن کو کراس کر کے اس پہ پہلا ہے انقلاب عوام سے۔ جب عوام جاگتی ہے تو تخت اور تاج بدل جاتے ہیں، تاریخ بدل جاتی ہے۔ انقلاب دوسرا پڑاؤ ہے اس کا، انقلاب علم سے ہوتا ہے۔ علم آگاہی اور شعور ہے، وہ روشنی ہے جو ظلم کے اندھیرے مٹاتی ہے۔ اور تیسرا پڑاؤ ہوتا ہے اس کا انقلاب قربانی سے، اور یہ قربانی دے کے ابھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور قربانی، بغیر قربانی کی کوئی قوم آزاد نہیں ہوئی اور نہ ہی تاریخ بدلی ہے۔ اور تیسرا پڑاؤ جو میں نے بتایا ابھی چل رہا ہے، انقلاب انصاف کے لیے۔ جب قانون کمزور کو دباتا ہے تو انصاف کے لیے آواز اٹھانا ہی انقلاب ہے۔ اور اس کا لاسٹ والا پڑاؤ جو ہے، انقلاب سوچ سے ہوتا ہے۔ انقلاب پہلے دل اور دماغ میں جنم لیتا ہے، پھر معاشرے میں شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو نعرہ لگایا تھا ہمارے انقلاب کا، تو میں نے انقلاب کو بھی یہاں پہ اس کا ایک لوگو بنا کے میں نے اپنے اس سپاس نامے میں پیش کیا ہے۔ انقلاب کا پیغام یہ ہے، وہ دن جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے، وہ لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے، وہ دن جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے۔ اور دوسرا اقبال کا ایک پیغام اس میں نے ایڈ کیا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ اور معراج ملک صاحب کے عزم، جرأت، عوامی خدمات، اصول پر مبنی جدوجہد کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ جیسے افراد قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، جو اندھیروں میں بھی روشنی کا چراغ بن کر جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے حوصلے کو سلام، آپ کی خدمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم سبھی جو یہاں پہ آئے ہیں، اور بالخصوص جموں کشمیر کی اور ہندوستان کی عوام، جس کو میں نے انقلاب کے تیسرے پڑاؤ پہ بتایا کہ قربانی سے انقلاب برپا ہوتا ہے، وہ قربانی آج ہمارے سامنے ہے۔ اور میں جس وقت اپنے رہنما، میرے نظریے میں میرے محبوب رہنما ہیں، جس وقت میں ان کے اپوزٹ میں ایز اے بی ڈی سی الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں ایک اس انسان کے پیچھے چلنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں آج
جو مجھے لے کے کسی ایک بڑے مقام پہ لے جائے گا. اور جس وقت ہم الیکشن لڑ کے باہر آئے اور انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے سہارا دیا اور مجھے کہا کہ بھائی آپ عزم رکھیں, ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, یقیناً منزل آپ کے ساتھ ہوگی. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جس طریقے سے جس نہج سے معراج ملک صاحب چلے ہیں, امید کرتے ہیں کہ یہ عوام کی خدمات کے لیے اور بھی مزید قربانیاں دیں گے. اور قربانی صرف ان کی نہیں, قربانیاں ہم کو بھی دینی ہے. تو یہ جو میں نے لکھا ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے دل کو شاید چھو گیا. سچائی ہے, یہ سچائی سے بنا ہے اور اس میں قربانی کا بھی بڑے کبھی کہا جب سے ہم سیاست کے میدان ایسے تو ہم نے زندگی بتائی رہی ہے. انسان سوچتا بہت کچھ ہے لیکن جیل کے اندر بہت کچھ دنیا سے دل اٹھ گئے ہیں. انسان دنیا کے پیچھے بھر گیا ہے. بس ہم اس دنیا میں جینے کا اس حساب سے مان رہے ہیں جس حساب سے دنیا بھاگ رہی ہے. لوگوں کا بھاگنا یہ کبھی اچھا نہیں ہے. بس انسانیت کے لیے لڑنا, ایک دوسرے کا خیال کرنا وہ بڑا ضروری ہے. ہمارے یہاں پرانی زمانے میں گھروں کے اندر جب مکھن مکھیر دہی یہ کچھ اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں تو ان کو ایک الماری میں بند کیا جاتا تھا. تو کیا ہوتا تھا جب مہمان آتا تھا تو اس تالے میں کھول کر اس مہمان کو کھلایا جاتا تھا. مہمان چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ نہیں, لیکن مہمان نوازی میں ہمارے لوگ بڑے ماہر تھے. حالانکہ دوسرے لوگوں کا کھانا نہیں ہوتا تھا لیکن مہمان کا خیال آج اس معاشرے کے اندر ہوں جہاں وہ چیزیں تو رکھی جاتی ہیں لیکن مہمان کو کھلائی نہیں جاتی. وہ اپنے پریوار ایک چیز میں نے جو دیکھی یہ بانٹنے کا ہنر جو ہے دنیا کے اندر انسانیت کا جو درد ہے ختم ہو گیا. ہم نے پھر سے اسی دور ملک صاحب غلامی دو طرح کی ہوتی ہے. اور آپ کا الیکشن کا ٹائم تھا, اللہ گواہ ہے, مطلب تاریخ میں نے جب لگ بھگ میرا بھی کیا, لیکن میں نے دیکھا جس طریقے سے لوگوں کو اجاگر کیا نا آپ نے ووٹ کی طاقت کے لیے, مطلب ذہنی غلامی سے نکال دیا باہر. کیونکہ جسمانی غلام جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنے کے لیے لوگوں کو اویئر کیا. اللہ گواہ ہے نہ اس وقت میں کسی نے سرپنچ کا مانا, نہ کھڑپنچ کا مانا, نہ کسی ایم ایل اے کا مانا, اور ایک ہی جوش تھا کہ ہم نے معراج ملک صاحب کو. اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں چاہتا ہوں عوام اس کو سمجھے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب دوسرے کو دیکھتا ہے نا, اس کے گھر میں گاڑی ہے, بنگلہ ہے, جلن ہوتی ہے. جلن انسان کو نہیں ہونی چاہیے. ہم نے یہ کبھی چاہے ہی نہیں وہ آدمی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ آدمی میرے بارے میں غلط سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں سوچتا ہوں وہ سوچتا ہے, اور اس سوچ کی وجہ سے میں خسارے میں ہوں. اور اس کی وہ اگر اپنے شوق پورے کر رہا ہے, میں اس کو دیکھ کر اب اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اور اس غلط فہمی کو جس دن ہم دور کریں گے اس دن ہمیں سمجھ آئے گی کہ اصلی زندگی کیا ہے. اگر کسی کو شوق ہے مکان بنانے کا اور دوسرے سے جلنا نہیں ہے, بلکہ یہ پوچھنا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ, اس کو پوچھنا ہے, جلن نہیں کرنی ہے کہ اس نے کیوں بنایا. ہاں شوق رکھنا ہے لیکن پوچھنا ہے اس کو کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کیسے بنایا, کہاں سے لایا پیسہ, اور ایسے کمایا. ہم نے اس کو ایسے تاڑ کر نہیں دیکھنا ہے, نہ ہم اس کا کوئی بگاڑ پائیں گے نہ اکھاڑ پائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس سے صلاح کر کے, مشورہ کر کے, بڑے پیار سے پوچھیں گے, اور مجھے پورا یقین ہے وہ ہم کو صلاح دے گا. ہم اس کے جلن میں اپنی زندگی جلا رہے ہیں اور اسے ہم زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, ہمیں یہ اچھا نہیں لگا. اور انسان کی زندگی مختصر ہے. یہاں جو جنم لیتا ہے 12 سال 13 سال سورج والا بچہ, اسے لگتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا, اسے لگتا ہے کہ میری زندگی ایک وقت آئے گی میں سفید ہو جاؤں گا, لیکن ایسا نہیں ہے. زندگی یہ نہیں, زندگی ایک لمحہ ہے. آپ یہ امید مت کیجیے جو بچہ ہے آج وہ کل بوڑھا ہو جائے گا, یہ ضروری نہیں. ضروری یہ ہے کہ جو زندگی آپ کی ہے اس لمحے میں آپ کہیں جا رہے ہو وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور میں امید کرتا ہوں مجھے سارا سمجھ, میں نے یہ کہا کہ جس دنیا کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے اس دنیا سے مجھے دل اٹھ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں 8 مہینے جس بسترے پہ سویا لوگوں کو لگتا ہے میں جیل میں سویا, لیکن آج سے پہلے بھی میں نے زندگی بہت گزاری. ہمارے پہ بچھونے بہت پہلے بھی اس سے بدتر ہوتا تھا. ہمیں وہ شوق نہیں ہے, ہمیں نیند
कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन दिल को सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, आप बहुत सारी बातें कहना भी चाहता हूँ, लेकिन दिल खोल के इंसान नहीं बता सकता। हाँ, अलबत्ता हर इंसान की जिम्मेदारी है, जो दुनिया के अंदर एक रूह के साथ आया है, एक वजूद के साथ आया है, उसको ये बात समझ जानी चाहिए कि हिसाब मुझे भी देना है। जिम्मेदारी अगर देश के अंदर सेंसस हो रही है, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, इंसान कितने हैं। जब हम छोटे थे ना, हम हदीस पढ़ते थे, तो हदीस में बताया जाता था, हमारे मौलवी साहब बताते थे, मुनकर नकीर होते है ना, कहते हैं वो लिखते हैं। अभी मोबाइल का ज़माना है, मैं सोचता था यार, अक्ल हैरान होती थी वो कैसे लिखते होंगे, यकीन नहीं था, सोचते थे। लेकिन जब ये इतना सिस्टम दुनिया पे नजर रखने वाला अमेरिका पूरी जगह पे, हर जगह पे बारूद कहाँ पड़ा, किस जगह पे पड़ा, अगर अमेरिका एक इंसान इस तरीके का टेक्नोलॉजी बना सकता है, तो जिसने जर्रा जर्रा बनाया, क्या उसकी टेक्नोलॉजी काम नहीं करती? इंसान तो नंगा आया है, उसने तो इस जमीन से वो चीजें पैदा की। अगर इस वक्त मतलब मोबाइल है, दुनिया के अंदर कुछ भी है, उसको बनाने के लिए इंसान ने कुछ नया नहीं बनाया, इसी जमीन से उन चीजों को उठाकर बनाया, और वो उन चीजों को बनाने वाला है, और उसको भी उसके बारे में भी सोचना, बहुत सारी चीजें को हम लोगों को समझनी पड़ेगी। दुनिया कुछ भी नहीं है, मौत का मजा सबको चखना है। अब ये है कि दुनिया के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं। जरूरी नहीं कि सब लीडर बने, जरूरी ये है जो जिस मुकाम पे खड़ा है तो उस मुकाम पे बैठकर अपना काम ईमानदारी से करे, जिम्मेदारी से करे। हो सकता है हम मुझसे बहुत सारे लोग गिले भी रखते हैं, शिकवे भी रखते हैं, लेकिन वो जब अपनी जगह मुहासबा करेंगे ना, उनको समझ आ जाएगी, अकल खुल जाएगी। मुश्किलें देखना इंसान का पहला पड़ाव रहता है, उससे इंसान की अकल खुलती है। जिस इंसान को मुश्किल की मेरा बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि वो अंधेरे में होता है। आज जिस जगह पे हैं, हमें लग रहा था कि शायद हमने ये चीजें किताबों में पढ़ी थी, हिस्ट्री में पढ़ते थे कि कोई लीडर ऐसा होता है, अल्लाह गवाह है इस बात का, लेकिन आज हम फेस से देख रहे हैं और हम ऐसे जैसे लोगों के बीच में बैठे, ये हमारी खुशकिस्मती है।